كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے. ظاہر ہے ہم جب جمع ہوئے ہیں تو اللہ کی باتیں کرنے کے لیے جمع ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے فرشتوں کو ایسی محفلیں بہت پسند ہوتی ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو. ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی محفل ہو کہ جہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ جو محفل ہے وہ دنیا والوں کے لیے باعث حسرت ہوگی. تو فرشتے ایسی محفل اس زمین پر ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو, اور وہ وہاں پر جا کر بیٹھتے بھی ہیں اور وہاں اپنے پر پھیلا دیتے ہیں اور وہاں پہ سکینت نازل کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر بہت قیمتی ہے. حالانکہ فرشتے جس ماحول میں اور جس جگہ پر رہتے ہیں تو وہاں تو ہوتا ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, وہ تو ہے ہی دنیا الگ. اس کے باوجود ان کو انسان کا اللہ کا ذکر کرنا بہت پسند آتا ہے. تو اسی طرح سے حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ والوں کی ایک مجلس جاری تھی, اللہ کا ذکر ہو رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا, اور فرشتے وہاں پر آنا شروع ہو گئے. انہوں نے وہاں پر بیٹھے ان کا نام لکھنا شروع کر دیا. اور یہ حدیث میں تو ظاہر ہے ابھی ہمیں بھی یہی گمان رکھنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمارا بھی نام لکھ رہا ہو. اور اسپیشلی ایسے لوگ کہ جو صرف اللہ کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہوں اور جمع ہوں, اور وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہوں, تو وہ تو اللہ کو بہت ہی پسند ہوتا ہے. تو وہ بہرحال فرشتوں نے ان کا نام لکھنا شروع کیا. ان میں سے ایک جو تھا وہ سارے اللہ کا ذکر کر رہے تھے, اور ایک جو تھا وہ جو ہے اللہ کا مطلب اتنا نیک بندہ نہیں تھا, گناہ گار تھا, بدکار تھا. فرشتوں نے ان کا نام نہیں لکھا اور زبانی جا کر اللہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو سارے تیرے نیک لوگ تھے, تیرا ذکر کر رہے تھے اور تیری ذکر کی محفل میں تھے, مگر یہ جو شخص ہے یہ بدکار تھا, گناہ گار تھا, یہ بس ان کی صحبت میں آ کے بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بخش دو, اور ان کے ساتھ اس کو بھی بخش دو جو انتہائی گناہ گار تھا, کیونکہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں تھا. تو نیک لوگوں کی صحبت اور نیک باتیں, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیں اس طرح سے اللہ کے ہاں کامیاب اور کامران کرتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ. اچھا, اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے جو ہے پر پھیلا دیتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کا دین پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے فرشتے اور دنیا کی ہر مخلوق, چونٹیاں تک یہاں تک آتا ہے, مچھلیاں, سمندر میں کتنی مچھلیاں ہوں گی نا, سمندر کتنے سارے ہیں, آلموسٹ 70% جو زمین کا حصہ ہے وہ سمندر ہے. تو وہ سب جو ہے کس کے لیے دعا کرتی ہے؟ ان کے لیے دعا کرتی ہے کہ جو اللہ کی بات سنانے کے لیے اس زمین پہ کہیں نکلتے ہیں. اور اسی طرح سے جو اللہ کی بات سننے کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اور وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ مغفرت کی دعا. تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ یہ گمان کا رشتہ بنائیں, اللہ سے یہ امید رکھیں کہ ہم اس محفل میں آئے ہیں تو اللہ ہماری مغفرت بھی کر دے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو بھی حکم دے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. اچھا, اب یہ ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے اسی حساب سے رکھا ہے کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں. ربیع الاول کا مہینہ چل ہی رہا ہے. تو دیکھیں, دنیا میں کوئی بھی چیز جو پیدا ہوتی ہے, دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں یا جو وجود رکھتی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا جیتا جاگتا انسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا تو فرشتوں نے تو تھوڑا سا اعتراض کا معاملہ اٹھایا تھا کہ یہ تو بنا تو رہا ہے اللہ تعالیٰ, لیکن یہ جو ہے کیونکہ اختیار دیا ہے نا تو نے سے, تو یہ جو ہے زمین میں فساد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, اللہ نے وکالت کی انسان کی. اللہ نے کہا نہیں, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر
اس کے بعد کیا واقعہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ علم دیا، کچھ باتیں سکھائی اور فرشتوں کو بھی بتایا، لیکن وہ نہیں بیان کر سکے، مگر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ علم جو ہے اس کا بار اٹھا سکے اور وہ باتیں بیان کر دی جو علم کی باتیں۔ تو وہ جو معاملہ ہے، سب سے پہلی جو ہمیں دی گئی ہے نعمت زندگی کے ساتھ، وہ علم کی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور علم کون سا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم، دنیا میں اپنے آنے کا مقصد پہچان۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ وَمَا خَلَقَتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اسی طرح سے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اے لوگوں، اچھی طرح سے جان لو یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور بس کھیل اور دل کا بہلاوا ہے، اور اصل زندگی، اصل جو گھر ہے وہ تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش کے لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اور سورہ الملک میں تو کتنی خوبصورت بات، آپ پڑھتے ہی ہوں گے نا سورہ الملک، اس کی ترجمہ بھی آپ نے کبھی پڑھا ہی ہوگا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں موت کا ذکر پہلے کیا اور حیات کا ذکر بعد میں کیا، حالانکہ ترتیب کے لحاظ سے حیات پہلے پھر موت ہے۔ اس میں اللہ کا اس میں علم ہے، ٹھیک ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ جان لے کہ تم میں سے کون ہے، یہ سب کوئی آزمائش ہو جائے، کون اچھا عمل کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی بنائی ہے نا، یہ ہمارے کمفرٹ کے لیے یا ہماری آسانی کے لیے نہیں بنائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی جو ہمیں دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائشی زندگی دی۔ پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے، اگر ہم فقط اس فلسفے کو سمجھ لینا تو ہماری آدھی کمپلینس، آدھی شکایتیں ختم ہو جائے نا، کیونکہ عام طور پہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، دیکھیں فرق ہے نا صحابہ کرام کی اور ہماری جو مینٹل اپروچ میں، وہ زندگی کو کس طرح لیتے تھے اور ہم زندگی کو کس طرح لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ انبیاء کرام پہ آتی ہیں، اور اس کے بعد جو دین میں زیادہ ہوتی ہیں۔ مگر ہم جب دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے آزمائش اگر چھوٹی سی بھی آ جائے یا چھوٹی سی بھی کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے، ہم مائنڈ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے درجات بڑھانے کے لیے آتی ہے اور وہ ہمیں آزمانے کے لیے آتی ہے کہ ہم اب اس میں رہ کر کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم اس کے اندر اللہ سے کتنے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، آپ سب کسی نہ کسی چیز میں آزمائے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اس لیے ہے کہ اس میں تم سب کو آزمایا جائے، تم سب کو چیک کیا جائے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تم کتنے میرے بنتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ مگر ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ اگر ہم فی الحال ہم دیکھیں، اچھا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ امتی ہیں، ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہیں، اچھا ہم اللہ سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے، ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار رکھا ہے، وہ معیار کیا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، سورہ آل عمران میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا، اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ کی محبت کا انعام کیا ہے یا اللہ کی محبت کا اظہار کیا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی محبت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 99 درجے جو ہے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، جو ہمیں جب ہم قیامت کا دن جب برپا ہو جائے گا اس وقت ہمیں زیادہ ضرورت ہوگی، اور صرف ایک حصہ جو ہے محبت اور رحمت کا زمین پہ اتارا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے سب لوگ ایک دوسرے پہ مہربان ہیں، ایون ماں بچوں پہ مہربان ہیں، ایون جانوروں میں بھی آپ دیکھیں جانوروں میں بھی جو رشتہ ہوتا ہے نا کہ ماں ہوتی ہے اور باپ، تو وہ بھی اپنے بچوں پہ اس لیے مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ زمین پر اپنی رحمت کا اتارا ہے، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے اختیار کے ساتھ اللہ کو کے بن کر دکھائیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔
اچھا ورنہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اللہ کو پہچانتی بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے، اللہ کا ورد کرتی رہتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان ہے کہ جس کو اختیار دیا ہے کہ وہ نو بھی کر سکتا ہے اور وہ یس بھی کر سکتا ہے، اور انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اچھا ایک اور چیز حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے دل پہ ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھے۔ ہم ایمان کو کچھ کیٹیگریز میں رکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے شروع سے ہم پڑھتے آئے نا کہ اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ہم نے ایمان کو اس طرح کیٹیگرائز کیا ہے۔ دراصل ایمان کا مطلب تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ سے محبت کرنا۔ تو اللہ سے محبت کرنا کیسے ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں جیسے بھی جس بھی حال میں رکھے ہم اس کے من کے دکھائیں، اس کی رضا پر راضی رہیں، اور جو اس نے احکامات جاری کیے ہیں ہمارے لیے ہم ان کو اپنائیں۔ اب ذرا ہم اپنے اپنے دل میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ کیا واقعی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی ہماری زندگی میں ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ سننا از انٹائر لائف سٹائل نا، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ جو میڈیکل کی ٹرمینالوجی بھی یہی آ گئی ہے، اسپیشلی ہمارے نیوٹریشن میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو ڈائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ 1 ہفتے کریں یا 2 ہفتے کرنا یا 3 ہفتے آپ نہیں کریں، ہم کہتے ہیں کہ لائف سٹائل اپنا چینج کریں گے تو آپ ماڈیفائی ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ چاہے آپ ڈاکٹرز کارڈیولوجسٹ ہوں یا آپ دیکھیں نیفرولوجسٹ میں آپ دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھیں تو وہ آج کل جو آ گیا ہے وہ میڈیسن سے زیادہ لائف سٹائل کے اوپر بات آ گئی کہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کو اپنی جو بھی آپ کی پرٹیکولر ڈیزیز ہے یا جو بھی آپ کے اندر مسئلہ ہو گیا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات اتنی سمجھ میں آئی نا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس دنیا سے اللہ کے پاس لے جانے کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کس لیے اتارا؟ تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ماڈیفائی کریں، ٹھیک ہے نا۔ کتاب ہوتی ہے، دیکھیں نا، ہم اپنی زندگی میں اپنے گھر میں کوئی چھوٹا سا بھی کوئی چیز لے کے آئیں تو اس کے تحت بکلیٹ ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے نا۔ آج کل تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ بھی بکلیٹس آنے لگی ہیں چھوٹی سی، کہ جو بتاتی ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور اس کا طریقہ ہے اور کیسے اس کو اگر آپ کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گی۔ تو یہ جو قرآن ہے نا، یہ انسان کی بکلیٹ ہے، یہ انسان کو بتاتا ہے یہ کلام کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ان کی امت میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں، تو اس وقت سورہ فرقان میں یہ شکوہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ اس لیے کہ ان قرآن کہ وہ قرآن کو محجور ہے، انہوں نے چھوڑا ہوا تھا، ٹھیک۔ اچھا اب ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم نے میرا خیال ہے انیشیل لیول پہ ہم سب جو ہے قرآن کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، تجوید کے لحاظ تک تو کر لیتے ہیں، مگر ہم اس کتاب کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا، یعنی اس کی میننگ نہیں سمجھ میں آتی۔ اور بہت سی ہماری جو پرابلمز ہیں، ہماری جو روحانی بیماریاں ہیں یا جسمانی بیماریاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب سے دوری اختیار کیے ہیں۔ ایون ہم امتی کے طور پر ہم اپنے آپ کو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہم ہیں امتی اور ہمیں کہنے میں فخر ہونا بھی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے وہ تو ان کی ایک ایک ادا کو، ان کی ایک ایک سنت کو ادا سمجھ کر وہ ایڈاپٹ کرتے تھے۔ اور ہم نے ابھی کیا کر رکھا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس پوزیشن پہ ہیں کہ چلو فرائض ادا کر لیں، چلو سنت کبھی چھوڑ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وجہ سے ہماری زندگی میں بے برکتی سی آ گئی ہے۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ جب میں ایز اے نیوٹریشنسٹ جب میں ریسرچ کرتی تھی، کیونکہ میرا ریسرچ ورک بھی کافی رہا ہے،
تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ریسرچ ان کی پروفٹ کی جو میڈیسن ہے اس پہ ریسرچ کی. تو اس وقت مجھے پتہ چلا اس زمانے میں کہ ایک اور کوئی ہیں، وہ آکسفورڈ کی ہیں، پینیلوپ جانسٹن ہیں، ایک آتھر تھی، آکسفورڈ یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں. انہوں نے اس پہ پوری کتاب لکھ رکھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیوٹریشن ہے یا ان کا جو غذائی عادات ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے عربی سیکھی، اس کے لیے انہوں نے ان کی پوری، پھر میں نے بایوگرافی لی اور وہ سارا. تو میں حیران ہوئی کہ ہم مسلمان ہو کر اپنے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات ہیں یا جو ان کی زندگی ہے ان سے غیر واقف ہیں، اور وہ جو غیر ہیں جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں. اچھا مزے کی بات، انہوں نے اتنی ریسرچ کر لی سب کچھ، لیکن مسلمان پھر بھی نہیں ہوئی تھی. مگر یہ کہ انہوں نے اتنی ریسرچ کی اور زبان بھی سیکھ لی اور وہ اس پہ کتاب بھی لکھ گئی ہے نا. تو مجھے ایک یہ بھی چیز بڑی اس میں ہوا کہ ہمیں ضرور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنا چاہیے، جو دین وہ لے کر آئے تھے. تو کیا ہمیں عذر ہے کہ ہم وہ سیکھیں نہیں؟ اچھا پھر ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ شاید ہم سیکھیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور پھر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو مزید سوال ہو جائے گا. دیکھیں سوال تو ہونا ہی ہونا ہے. جس وقت آپ دیکھیں کلمہ جو ہے دین کا دروازہ ہے. ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا تو ہم دین میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے، ویزا تو مل گیا ہمیں، صحیح ہے نا. اب ویزا ملنے کے بعد ہمیں دین کے اوپر عمل کرنا ہے. اب اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو جو ہے ہم ہی محروم رہیں گے. اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ ہمیں کیا کیا سوال ہوگا. اچھا اب ذرا ہم دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیا گزاری. دیکھیں یہ ایک آئینہ ہے، ایک پروٹوکول ہے کہ ہمیں ان کو سامنے رکھ کر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ ان کا اخلاق کیسا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے. تو قرآن کا جو اخلاق ہے، یعنی جو اخلاقی قدریں جو کچھ قرآن میں موجود ہے ایک اعلیٰ صفات کے انسان کے لیے، وہ سب کا سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاموش تاجر والی زندگی گزاری، اور تاجر بھی اس طرح سے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا ان کا بچپن یاد ہو اور تھوڑا سا ان کا یوتھ کا اگر تھوڑا سا یاد ہو تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کے جایا کرتے تھے، یعنی کہ تاجر خود بھی نہیں تھے، ان کا سامان لے کے جاتے تھے اور وہ سیل کر کے آ جاتے تھے، اور اچھی ان کو بھائی ظاہر ہے ان کو ان پیسے دلوا دیا کرتے تھے، اچھی ڈیلنگ کر لیا کرتے تھے، اور پھر اپنا جو بھی ان کی ہوتا تھا ان کی سیلری جو کچھ بھی وہ لے کے سائڈ پہ ہو جاتے تھے. ایک خاموش لائف گزاری ہے. انہوں نے کبھی جنگ نہیں سیکھی، انہوں نے کبھی ایون انہوں نے اتنے زیادہ رشتے بھی نہیں دیکھے کیونکہ ماں باپ کا رشتہ بھی شروع سے ہی ان سے دور ہو گیا تھا. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھرپور سپہ سالار والی، مطلب انہوں نے کبھی جنگی ٹریننگ نہیں لی، مگر کس قدر جنگیں انہوں نے جو ایز اے سپہ سالار انہوں نے لڑی بھی اور فتوحات بھی حاصل کی. اور ان کے جو معاملات سارے دیکھیں، ان کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ادھر ہر جگہ پہ آپ کو ان کا 100% نظر آئے گا. اس بات کو سمجھتے ہیں نا ہم لوگ. اسی لیے وہ جو ریسرچ کی تھی نا اس نے کہ جو 100 پیپل والے، اس کا نام میں بھول گئی ہوں، تو اس میں سب سے اعلیٰ درجے پہ اس شخص نے، وہ انگریز تھا اور سب سے جو ہے نا مائیکل ہارٹ پرہیپس، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ درجے پہ رکھا. اچھا اب آپ دیکھیں اس کا ظاہر وہ انگریز تھا، وہ عیسائی تھا، اس کا پیمانہ تو دنیاوی پیمانہ ہی ہوگا نا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامیاب تھے، یعنی آخرت میں تو ہوں گے سو ہوں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے ہی رکھا ہے اور مقام محمود بھی عطا کر رکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ سکون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا، بہترین چیز. اب دیکھیں ایک اگر آپ کو وہ واقعہ یاد ہو کہ جب تمام سرداران مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور وہ انیشیل دور تھا بالکل تبلیغ کا، اس وقت آ کے انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا تبلیغ چھوڑ دیں، اس کے عوض جو ہے نا آپ اگر کہیں گے تو ہم جو ہے مکے کا سردار بنا دیں گے آپ کو.
اگر آپ کہیں گے تو یہاں کی سب سے جو امیر ترین خاندان کی جو خوبصورت ترین لڑکیاں مجھ سے شادی کروا دیں گے آپ کو. بھئی اگر بہت سارا پیسہ چاہیے ہم وہ بھی دے دیں گے. لیکن آپ جو ہے نا یہ کائنڈلی جو ہے نا یہ تبلیغ چھوڑ دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ اگر ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ اگر چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں تو یہ نہیں چھوڑ سکتا. مگر ایک چیز آپ نے نوٹس کی کہ ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا کر دیا. ہمارے لیے اس میں نشانیاں ہیں نا کہ ہم جو دنیا چھوڑنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو ایڈاپٹ کر لیں گے یا ہم اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل شروع کر دیں گے. شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بھائی تم دین کی طرف آ جاؤ گی تو پھر تمہارے پروفیشن کا کیا ہوگا. مثلا میں اپنا یاد کر لوں، ٹھیک ہے، تو میں نے سوچا اس وقت، میں نے کہا بہت سارے لوگ جو پروفیشن چلا لیں گے، مگر اللہ کے دین کے لیے تو مجھے آنا پڑے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ کے دین کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی کمی ہے نا. شیطان وسوسے ڈالتا ہے. مگر ایٹ دا اینڈ جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ سب انسینٹیوز جو آپ کو دیے جا رہے تھے اس وقت کہ آپ اگر دین میں نہیں رہیں گے اور آپ اگر دنیا دار ہی بن کے رہیں گے تو آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں، وہ سب ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام کے طور پہ دے دیتا ہے. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں ایک چیز کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی طرف آئیں گے، دیکھیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو اللہ کی بات کا بول بالا کرتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کا تعارف کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعا بھی ہے نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، جو ہم سے کوئی بات سنے اور اس کو آگے بیان کر دیں. کتنی بڑی دعا ہے نا. تو مگر ہماری گوسپس دیکھ لیں، ہماری غیبتیں کیا ہوتی ہیں. اب ذرا اپنے موبائل چیک کریں، اب ذرا اپنی چیٹنگ چیک کریں، اپنے جو ہے نا مائنڈ مت کیجیے گا میں کسی کو مخاطب نہیں کری، میں صرف دیکھیں قرآن اور سنت جو ہوتا ہے نا آئینہ ہوتا ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھتے ہیں. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کو دکھائیں، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ ہم اس پیرامیٹرز پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے. تو اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں. اچھا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، اچھا آج اگر ہم دیکھیں انکلوڈنگ مائی سیلف، اگر میں کہوں کہ میرے دادی دادا یا میرے پردادا، تو میں کہوں گی کہ اس سے زیادہ اچھی لائف، لیوش لائف میں ہی گزاریں گی، ہے نا. ایسا ہی ہے نا. اگر ہم ان کے دور کو دیکھیں تو ان کے دور میں شاید اے سیز نہ ہوں، ان کے دور میں شاید لگژری گاڑیاں نہ ہوں، ان کے دور میں تو ظاہر موبائل فونز بھی نہیں ہوں گے، ان کے دور میں اور بہت ساری فیسلٹیز نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ اچھا نواز رکھا ہے، ہم زیادہ اچھی لائف گزارے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سکون زیادہ تھا. کیا وجہ ہے کہ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگی سکون سے خالی کیوں ہے؟ ہم اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، ہم اللہ کے دین کو پڑھ نہیں سکتے. آپ دیکھیں نا کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. ہم چیک کریں کہ کیا ہم اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں. کیا ہمارے آج کل سب کو، میں پیرنٹس کی سب سے زیادہ شکوے سنتی ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہے نا وہ مطلب دیندار بھی نہیں ہیں، ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں ہیں. اچھا اگر فیمیلز کی محفل میں چلے جائیں، اگر میرڈ لائف کی اس میں، تو ان کی شکایات ہوتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہے ہم سے وفادار نہیں ہیں، ہمارے شوہر جو ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، یا ہمارے شوہر جو ہیں وہ ہمیں یہ مسئلہ کرتے ہیں، ہمیں وہ مسئلہ کرتے ہیں. مطلب ہمیں انسانی رشتوں سے تکلیفیں، ایسے لگتا ہے جیسے تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایسے مسئلے آ رہے ہیں جو پہلے کبھی سنے نہیں گئے تھے. اس کی وجہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم جو ہے یعنی دیکھیں امتی ہیں، مگر دیکھیں آئینی اور جو ہے نا قانونی تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو کچھ شامل بھی کریں. ہم نے جو ہے نا اپنی زندگی میں سنتوں کو کافی پیچھے کا جو ہے نا ہم نے جسے کہتے ہیں کہ ہم نے رکھا ہوا. یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خامی. اخلاقیات میں ہی دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے تھے، ہر ایک سے مسکرا کے ملتے تھے، ہر ایک کے لیے دل ان کا جو صاف ہوتا تھا، ان کے چہرے پہ ایک اسمائل رہتی تھی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ وہ گھر میں کیا کرتے تھے. کہتے تھے گھر کا کام کاج کرتے تھے, گھر میں بزی رہتے تھے, اور اگر نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو وہ ہم سے ایسے اجنبی ہو جاتے تھے جیسے وہ ہمیں جانتے بھی نہیں تھے, اور وہ نماز کی پابندی کیا کرتے تھے. اور جب ایک دفعہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا اب چلو آ جائیں بات کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں, ہے نا, اس کا اپنا ایک اجر ہوتا ہے نا. درود شریف ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں, اور یہ امیجن کریں کہ آج ہمیں موقع ملا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کریں. وہ کیسے تھے, وہ کیسی زندگی گزارتے تھے, اور وہ دیکھیے ان سے ہمارا ایک بہت اٹوٹ رشتہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں داخل ہوں, اور جب تھکے آ رہے آئیں گے نا پل صراط سے گزر کر, اور جو ہے ساری جو ہے نا بہت مشکل دن ہوگا وہ, تو اس وقت آپ کو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پر ہوں گے, کہاں ہوں گے, حوض کوثر کا. کیا کر رہے ہوں گے, پانی پلا رہے ہوں گے. حوض کوثر کا ذرا امیجنیشن میں لے کے آئیں کہ جو اس کے جو پیالے ہوں گے وہ بے تحاشا آگے تک چاند ستاروں سے جو ہے نا حدیث میں اس کو ملایا کہ چاند ستاروں کی طرح جو پیالے ہوں گے وہ بکھرے ہوئے ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے امیجنیشن میں لے کے آئیں. اور جو جیسے کسی بھی حوض کا یا کسی جگہ کا پتھر ہوتے ہیں نا عام طور پہ, مگر اس کے پتھر پتہ ہے کیسے ہوں گے, حدیث میں آتا ہے یاقوت کے, سونے کے, چاندی کے, زمرد کے, ہیرے کے. سبحان اللہ, امیجنیشن میں لے کے آئیں. کہ دل چاہتا ہے نا کہ سب کچھ چھوڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے پیچھے ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں. دل چاہتا ہے نا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ تمہیں سب سے زیادہ محبوب میں ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر تمہیں دنیا کی کوئی بھی چیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے زیادہ کوئی محبوب ہے تو پھر ابھی تم نے ایمان کا ذائقہ چکھا نہیں, تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا, ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے, اور ایک دفعہ جو پانی پی لے گا نا, حدیث میں آتا ہے کہ وہ کبھی پھر پیاسا نہیں ہوگا. مگر کچھ لوگ ہوں گے جن کے راستے میں فرشتے حائل ہو جائیں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں. تو فرشتے بتائیں گے ہیں تو امتی, مگر انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کر لی تھی. اور اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوکن دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. ایسا تو کوئی یو ٹرن نہیں ہو سکتا نا کہ جو وہاں سے دوسری طرف سے کوئی راستہ پکڑ کے جنت میں داخل ہو جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. جنت میں داخلہ تو امتی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہی ہوگا, ہے نا. سب چاہتے ہیں نا ہم لوگ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا پڑوس ملے, ہمیں ان کے قریب ہمیں کوئی جگہ ملے. ایک حدیث سناتی ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین کا علم سیکھا, دین اسلام کو سیکھا, اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کے ذریعے سے دین اسلام کو ریوائیو کروں گا, یعنی دوبارہ سے زندہ کروں گا, دوبارہ سے لوگوں کو بتاؤں گا. آپ دیکھیں بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو بالکل اس سے جو ہے نا ناواقف ہیں. تو جس نے اس نیت سے سیکھا کہ میں اس کو ریوائیو کروں, اور اس دوران اس کو موت آ گئی, تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہو. کتنی پیاری حدیث ہے, صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانے کے لیے, جنت میں داخلے کے لیے ہمیں کچھ عمل بھی کرنے پڑیں گے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کا لائف سٹائل کیا تھا. سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں, میں نے اخلاق کی تو تھوڑی سی بات آپ کو کر ہی دی تھی, وہ بوڑھی عورت والا واقعہ بھی یاد کر لیں کہ وہ بوڑھی عورت تھی اور جو ہے کچھ سامان تھا اس کے پاس بھاری, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور وہ خود سے آگے بڑھ کر خدمت کرنے والے تھے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ قدریں کم ہو گئی ہیں. ہم جو ہے کسی کو اگر ہم ایجڈ پرسن کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کی یعنی کہ ہیلپ کے لیے آگے نہیں بڑھتے, نہ ہم بچوں کو ایسے ٹریننگ کرتے ہیں.
حدیث میں آتا ہے جو ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، امت سے خارج قرار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ٹریننگ ذرا کم ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ معاملہ تو یہ تھا کہ آتے جاتے بچوں سے پیار کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے محمود بن ربیعہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے گھر میں تشریف لائے تو میں پانی کے ساتھ کچھ کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی ہلکا سا اچھال کے میرے اوپر اچھال دیا۔ بڑی وائویشیس قسم کی پرسنالٹی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا۔ اچھا اب آپ دیکھیں وہ بوڑھی خاتون تھی، ان کے پاس سامان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلے میں سامان اس کا اٹھا کے منزل مقصود تک پہنچائیں۔ وہ عورت جو تھی وہ کافر تھی اور وہ سارے راستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بری بات کرتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ جو شخص ہیں وہ کون ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے۔ سوچے کیا ہمارے، میں رک رہی ہوں نا اس بات پر، کیا ہمارے ایسے اخلاق ہیں کہ اگر ہمیں کوئی دیکھیں، مقابل ادھر کون تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم تو ادنا سی شخصیت ہیں، مگر انا اور تکبر کتنا ہے ہمارے اندر، تفاخر کتنا ہے کہ ہمیں اگر ذرا سا کوئی کچھ کہہ دے ہم اللہ کے نام پر اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اس کے ساتھ اخلاق دکھانے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ اس اخلاق کا اجر ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ واقعہ یاد کر کے اخلاق دکھا دیں کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اخلاق دکھایا تھا، تو ہم کیسے کسی کے ساتھ برا کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے، ایک تو ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنا، ایک ہوتا ہے مسکرانا، مسکراتے جا رہے تھے۔ اینڈ میں جب سامان رکھ دیا تب ایسے اس بڑھیا کو خیال آیا کہ نام تو پوچھ لوں، تو جب پوچھا گیا تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وقت اس بوڑھی عورت نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نبی، اے نبی میں آپ کے رب پر ایمان لے، رب کا تعارف انہوں نے پیش کر دیا، میں آپ کے رب پر ایمان لے آئی۔ ایسا اخلاق، ایسا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ذکر کی آپ دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اتنا کرتے تھے، استغفار کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت ذکر جاری رہتا تھا ان کی زبان سے۔ اچھا ہماری زبان پہ عام طور پر کیا جاری رہتا ہے؟ خود ہی بتائیں کیا جاری رہتا ہے؟ گوسپ، غیبت، لوگوں کی باتیں جو ہمیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا پسند کرو گے تم؟ ایک شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے اس شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو جب تک کھلایا نہ جائے یہ کھاتا نہیں، اس کو جب تک پلایا نہ جائے وہ پیتا نہیں، اس کو جب تک سوار نہ کروایا جائے وہ سوار ہوتا نہیں۔ اب ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص کے بارے میں یہ بات کہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا تم نے اس کی غیبت کی۔ اب بتانے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو صرف وہی بات کی ہے جو اس کے اندر ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، ہم جب ہمیں کوئی کہتا ہے، کوئی بیچ میں ٹوک ہی دے، نہیں بھائی نہیں وہ غیبت ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں ہم وہی تو بات کر رہے ہیں جو اس کے اندر ہے۔ ہم تو ایسے ہی تبصرے کر رہے ہیں، ہم تو ایسے ہی گوسپ کر رہے ہیں، ہم تو ایسے ہی بات کر رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں، ہم BBC ہیں، ہم بتا رہے ہیں تم لوگوں کو نا، ہمیں ذرا انفارمیشن دینے چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس کا تو نقصان ہو رہا ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی، تو اس نے کہا کہ وہ تو جو ہے اس کے اندر وہی کہا نا میں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہی تو غیبت ہے، یہ تبصرے بازی۔ دیکھیں غیبت کی ڈیفینیشن اس حدیث سے مل گئی آپ کو۔ یہ جو ہم تبصرے بازی، آپ دیکھیں ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں آپ کے میڈیا پہ، تبصرے چل رہے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی جو ہے نا حاصل اصول کچھ نہیں، کر لیں تبصرے کتنے بھی کر لیں، آپ نے کیا جا کے کوئی ہے نا اس کو کوئی آپ نے چینج کر لینا ہے، یا آپ کی بات کوئی سن رہا ہے، ہونا وہی ہے جو ہونا ہے۔ تو ہم اپنے اعمال نامے کو بھاری کیوں کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ جی بالکل یہی بات ہے نا، جس سے آپ نے یہی ہاں اس میں نیت ڈیپینڈ کرے گا نا، اس میں نیت ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کس نیت سے کہہ رہے ہیں۔
سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ جب سب کے سامنے کوئی بات کر دیں گے شاید وہ معیوب سمجھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا بھی طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ اصلاح کیسے کرنی ہے، کہ تنہائی میں اصلاح کرنی ہے، اکیلے میں اصلاح کرنی ہے، اور اس نہج پہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ اس کو برا نہ لگے، ٹھیک ہے۔ تو غیبت کا معاملہ یہ ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تانا زنی کا معاملہ، ہم لوگ کتنے مزے سے لوگوں کو جو ہے تانے دے دیتے ہیں، کسی کو کوئی نام دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند نہیں کی کہ ہم کسی کو تانا دیں۔ جیسے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ان کا جو ہے قد چھوٹا ہونا، مطلب مجھے خود بھی کہتے ہوئے طرح وہ، اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب کسی کا آپ دیکھیں ہوتا ہی ہے نا، کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا قد بڑا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ سنیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ سمندر کی نمکینی پر تمہاری بات غالب آ جائے، اتنی کڑوی بات کہہ دی ہے نا۔ اب یہ جو تانا زنی، یہ جو لوگوں کے ساتھ برائی کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ دیکھیں بیسک، میں ابھی یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بیسک اخلاق میں بہت کمی آ چکی ہے۔ لوگ مطلب نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے انہوں نے اپنے کچھ رویے ایسے بنا لیے ہیں، کچھ پرسنالٹیز ایسی بنا لی ہیں کہ وہ اور کچھ نہیں تو زبان سے یا اپنے رویے سے یا اپنے چہرے سے دوسروں کو اریٹیٹ کرنے والے بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس میں یہی بات بیان کی گئی، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اخلاقیات کا معاملہ پھر اچھا ہم ان چیزوں میں اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ رکھا۔ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اگر آپ تسبیح کو پکڑے رہے نا، یعنی کہ اگر آپ تسبیح آپ کو یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان آپ کو، کیونکہ شیطان، اچھا غیبت سے کیا ہوتا ہے، یا آپ کسی کے بارے میں برائی کر، آپ کا اعمال نامہ وزنی ہو جاتا ہے اور دوسرے کا تو ہلکا ہو جاتا ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے، شیطان وسوسے ڈال کے، شیطان ہاتھ پکڑ کے کسی سے غلط کام نہیں کروا سکتا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کی قوت کے لیے بنائی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنی پاور رکھتا ہے، وہ پاور شو کرنا بھی جانتا ہے۔ اہلے میں آپ دیکھ لیں کس طرح سے جو ہے نا آگ لگی تھی، اس کو بجھا نہیں، سپر پاور ہے، بجھا نہیں پا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اپنی پاور رکھتا ہے، اپنی پاور شو کرنا بھی جانتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات بھی دیکھتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں۔ سورہ الحجرات میں آپ دیکھیں پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے اسی بیس پہ اتاری ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہیں کرو، کسی بھائی کے بارے میں برا نہ سوچو، لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اچھا ہمیں تو اگر پتہ چلے کہ کوئی اگر برائی کی طرف ہے یا اگر کسی میں کوئی جھگڑا ہے، ہم عام طور پہ کیا رول پلے کرتے ہیں، اپنا جائزہ خود لیا کریں۔ ہاں آگ لگا دیتے ہیں، حالانکہ صلح کرانا عبادت، دیکھیں ہم نے عبادت کے مفہوم کو سمجھا نہیں نا، اسی لیے ہم لوگ ذرا پریشان۔ آپ کو پتہ ہے کہ صلح کرانا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، اخلاق تمہارے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا تمہاری طرف سے صدقہ ہے، صرف عبادت ہی نہیں، صدقہ تو کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت صرف جو ہے نا نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، حج اور عمرہ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ عبادت معاملات کو ٹھیک کرنے کا نام ہے، ورنہ وہ عورت یاد کر لینا کہ جو انتہائی فحاشہ عورت تھی اور اس نے پانی پلایا ایک ڈاگ کو اور وہ اپنے موزے میں، اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ اگر آپ اس کے معاملات دیکھیں، اس نے نماز نہیں پڑھی کبھی، اس نے کبھی روزہ نہیں رکھا، ان سے کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن ہر تر جگر میں جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اپنے معاملات ٹھیک کیے۔ ہمارے ساتھ مطلب بطور امت، بطور انسان، ہمیں اپنے معاملات کو بہت ضروری ہے کہ ہم ٹھیک کریں، اور انیشیلی اور انڈیویجولی طور پہ ٹھیک کریں، اور اس کا اجر زیادہ ہے جب دوسرا بندہ ہمارے ساتھ معاملات اچھے نہیں کر رہا مگر اس کے باوجود ہم اپنے معاملات اچھا کریں۔ مثلاً کوئی قطع رحمی کر رہا ہے ہمیں،
ہمیں کیا حکم ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی کا آپ کو اجر مل جائے. دیکھیں اسلام میں یہ جو معاملات ہیں نا، عبادت شرطیہ نہیں ہیں. معاملات کی عبادت شرطیہ نہیں ہے. ہم نے اس کے ساتھ شرط لگا رکھی ہے نا، وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تو ہم اچھا کریں گے، بلکہ ہم تو باقاعدہ طور پہ کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں. ہم اس لیے ایسے کر رہے ہیں کیونکہ میرے پاس ایسے بہت سوال آتے ہیں، باجی بدلے کا بھی تو حکم ہے نا. میں نے کہا جی بدلے کا تو ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ اجر کس کا زیادہ ہے؟ معاف کرنے کا اجر زیادہ ہے اور درگزر کا اجر زیادہ ہے. اور درگزر اور معاف سے تو آپ کے سارے معاملات اللہ کے ہاں بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. سچ بولنا بھی عبادت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے. استغفر اللہ، میں ڈرنا چاہیے نا اس بات سے. اچھا ہمارے معاملات کیا، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں. کہیں سے نکلیں اور ہاں بلا سبب کہیں سے نکلیں اور رستے میں بتا رہے ہیں کہ نا جی ہم آپ کے گھر پہنچ گئے ہیں، بس پہنچنے والے ہیں، ابھی نکلے، بعضوں کو تو نکلے بھی نہیں ہوتے. اچھا گھر میں موجود ہے، گھر پہ کوئی ملنے آ گیا، بتا دو بچے کو، تعلیم دے رہے ہیں، جی بول دو جی بابا جی گھر پہ نہیں، ابا جی گھر پہ نہیں ہیں، اماں جی گھر پہ نہیں، ہم ملنا نہیں چاہتے. ہم نے چیزوں کو یہ ایسی چیزوں میں جھوٹ ڈال دیا جہاں پہ بڑے آرام سے سچائی مطلب بول سکتے، سچائی کا استعمال کر. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس نے لقب دیا تھا صدیق اور امین کا؟ کس نے لقب دیا تھا؟ مسلمانوں نے؟ کافر نے. اور ہمیں مسلمان نہیں دے سکتے. کتنا نیچا لیول ہو گیا نا ہمارا. یعنی ہم مسلمانوں کے درمیان بیٹھے ہیں، ہم اگر مسلمانوں کے درمیان مطلب میں تو کہتی ہوں ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں لقب دے سکتے سچے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ نا میرے اندر یہ برائی ہے، بہت ساری برائیاں کہی کہ میں زنا بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میرے اندر بے شمار برائیاں، تو مجھے ایک چیز بتا دیں کہ میں نا کیا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سچ بولنا شروع کر دو. دیکھیں ایڈریس اچھا ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو شاید دیکھنا بھی پسند نہ کرتے، بھائی آئندہ ہمارے گھر پہ نہیں آنا تم، ہمارے بچے بگڑ جائیں گے. نہیں تو ہم تو بھائی ایسے لوگوں سے ملنا ہی پسند نہیں کرتے، اتنی برائی، اور ہم تو شاید بدگمانی بھی رکھ لیتے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ جو اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے نا، دل میں بدگمانیاں رکھ کے نہیں ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل سے اس کی ساری بات سنی اور کہا تم بس ایک چیز کرو، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا شروع کر دو. اب جب وہ گھر جا کے اب اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں بھائی، اب اگر میں یہ چیزیں کروں گا، یہ سب کچھ کروں گا، تو جا کے مجھے تو بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ پوچھ لیں گے پھر سے، یا کوئی بھی پوچھ لے گا، تو میں اب جھوٹ کیسے بولوں گا، تو مجھے سچ بولنا پڑے گا. تو پھر سچ بولنے کے لیے اس نے آہستہ آہستہ پھر اس نے کہا کہ میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے کہ میں یہی چیزیں چھوڑ دوں. اس کی شراب بھی چھوٹ گئی، اس کا زنا بھی چھوٹ گیا، اس کے اور سارے معاملات چھوٹ گئے، کیونکہ صرف ایک سچ بولنے کی وجہ. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم چاہتے ہیں، ہم ابھی ہمارا کیا، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے ہوں، ہمارے بچے ٹریننگ پکڑیں، ہمارے شوہر اچھے ہو جائیں، ہمارے شوہر ہم سے محبت کریں. میں نے اس میں بھی اور اس میں بھی میں ایک چیز ہمیشہ بولتی ہوں کہ محبتوں کے فیصلے جو ہوتے ہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں. میں حدیث اس کے زمرے میں ایک حدیث بتاؤں گی آپ کو. محبت آپ کو زمین سے نہیں ملتی، محبت وہ بیج ہے، وہ پودا ہے جو آسمانوں پہ لگتا ہے. کیسے؟ حدیث پہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جیسی محبت، جیسی ہستی ویسی محبت، اور ویسی محبت کا اظہار ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. چلے میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سے، پہلے میں ایک منٹ رکتی ہوں، اس حدیث پہ ایک ایگزامپل بتاتی ہوں. آپ سے کوئی بڑے کسی مطلب سمجھے کوئی منسٹر ہے، کوئی بڑے لیول کے، کوئی چلے صدر، ٹھیک ہے، امریکہ کے صدر کی بیگم سے آپ کی دوستی ہے، چلیں ایک اندازہ لگائیں، چلیں ٹھیک ہے صحیح. اب اس کی جو محبت کا انداز ہوگا یا جس کا نوازنے کا انداز ہوگا وہ اس کے لیول کا ہوگا. یہ اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی نا. اور آپ کا اپنے لیول کا ہوگا یا میرا اپنے لیول پہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اب اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. ایک آپ کی محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب میں نے کیا بتایا تھا حدیث میں کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے. اب پروٹوکول شروع ہو گیا اس کی محبت کو نوازنے کا.
اب کیسے؟ اب ذرا اس محبت کے سارے جو پیرامیٹرز کو دیکھیں، یہ محبت کہاں سے رہی ہے، اس کو سمجھیں۔ تو جبریل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمانوں کے پروٹوکول جبریل امین کو پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ اب آگے اللہ نے بس اتنا ہی کہا ہے۔ جبریل امین کیا کرتے ہیں؟ آسمانوں میں منادی کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ آسمان والوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ زمین پہ ابھی شخص مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ آسمان والوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حدیث میں آتا ہے آسمان کی سب چیزیں اس سے محبت کرتی ہیں، وہ زمین میں جو بھی زندہ ہے۔ اور پھر حدیث آگے بڑھتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں اس کے لیے محبت اور قبولیت رکھی جاتی ہے، اور زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان ہوئے نا محبت کے فیصلے آسمانوں پہ۔ اور اس ایک محبت کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ محبت کہاں سے اتری؟ اللہ کی طرف سے۔ اس محبت کی وجہ سے ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارے ماں باپ، ہمارے جو آس پڑوس، ہماری پھپھیاں، خالائیں، ماما، سب ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اسٹارٹ ہوتا ہے ہماری طرف سے، انیشیٹو ہوتا ہے ہماری طرف سے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور محبت، اللہ سے محبت کرنے کا میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، کس کو مخاطب؟ ہم سب کو، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اتباع پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھ دیے، وہاں پر آپ نے پاؤں رکھ دیے۔ بس جو کرنا ہے، جو منوان انہوں نے کیا ہے وہی منوان ہمیں کرنا ہے۔ صحابہ کرام تو ایسے ہوتے تھے کہ اگر کہیں پہ رستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا تو عبداللہ بن عمر کا آتا ہے کہ ایک درخت تھا اور وہ جا رہے تھے عمرہ کرنے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ درخت، تو ادھر وہ ٹھہر گئے۔ تو باقی جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ کیوں ٹھہرے ہیں، کیوں پڑاؤ کیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیچے پڑاؤ کیا۔ دیکھیے محبت جو ہوتا ہے نا، میں آج کی محفل کے بعد آپ کے لیے دعا بھی کرتی ہوں اور آپ سے گزارش بھی کرتی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت، دل کی محبت جو ہے نا، دعا کریں اور وہ محبت پیدا کریں، کہ ہمارے اندر وہ محبت پیدا ہو اور ہم آٹومیٹیکلی وہ کام شروع کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل والے کام، جو ان کے پسند والے کام، جو ان کی زندگی میں موجود تھے، ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ مثلا میں نے نیوٹریشن کا بھی حوالہ دیا، آپ یقین کریں کہ جو جو فوڈ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھی نا، میں نے ان پہ ریسرچ کی اور میں نے جو ہے جسے کہتے ہیں کہ خود سے جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا، محبت پہ۔ اور جب میں کچھ ان کی پسند کا کھانا یا کوئی ان کی پسند، اور میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی ٹریننگ دی۔ ایک دفعہ میرے بیٹے نے، چھوٹے والے بیٹے نے کہا کہ ماما مجھے شہد اتنا پسند نہیں ہے۔ میں اس پہ مائنڈ کیا، میں نے کہا آپ نے یہ کیوں کہا؟ میں ناراض ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ اس میں ناراضگی والی کیا بات ہے؟ وہ چھوٹا تھا اس میں۔ میں نے کہا اس لیے کہ یہ ایک تو قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، دوسرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، تو آپ کو بھی پسند ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے جو ہے نا نصاب ہے، یہ تو آپ کا، کہ آپ کو وہ چیز پسند کرنی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے مجھے کبھی نہیں کہا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں پسند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ چیزیں لائف سٹائل جو ہے نا، یعنی آج کے بعد آپ یہ نیت کریں، ارادہ کریں، تہیہ کریں۔ انشاءاللہ ایک پریس کلب میں بھی ہم اسی کے اوپر آج ہی میں ڈسکس کرتے آ رہی تھی کہ ہم اس لائف سٹائل کے اوپر ہم دوبارہ سے ایک اور سیشن کریں گے نا۔ تو یہ ہمارا لائف سٹائل ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی وہ ہماری زندگی میں شامل ہو۔ جیسے ایک اور چیز حیا کا آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے، حالانکہ تھے وہ میل، ٹھیک ہے، لیکن ان کا ذکر آتا ہے۔ اس کا مطلب ایک تو فیمیل میں حیا ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں آج کل حیا کا معاملہ کتنا کمزور ہو گیا ہے، حیا داری کتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے معاشرے میں۔ اگر آپ میں آپ کی اور اپنی بات نہیں کر رہی، اور آپ ذرا اس پہ دیکھیں نا، اور اس کی ہوا پھر ہمارے گھروں کے اندر بھی آ جاتی ہے نا کسی نہ کسی لیول پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا کوئی نہ کوئی خلق ہوتا ہے،
اور دین اسلام کا خلق جو ہے وہ تو حیا ہے. جب تم حیا نہ کرو تو کچھ بھی کرو. اور حیا کس چیز میں ہوتی ہے؟ زبان میں ہوتی ہے. یعنی آپ کا اخلاق حیا ہو, آپ کی زبان میں گالیاں نہیں ہونی چاہیے. حدیث میں تو آتا ہے گالی دینا کفر ہے. ہمارے معاشرے میں گالی بہت عرف ہو گئی, بہت عام ہو گئی. یعنی کہ چلیں بڑی نہ صحیح لیکن چھوٹی موٹی گالیاں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے, اور کچھ نہیں تو بچوں کو ہی بول دیتے ہیں, ملازمین کو بول دیتے ہیں. تو یہ ہمارا کلچر نہیں. گالی دیکھیں, کفر ایک چیز کو اگر کفر کہہ دیا یعنی ہم ایمان میں داخل ہو کر بھی کفر کریں, کتنی غلط بات ہو جائے. اور وہ چیزیں ہیں جو ہم اگر ایڈاپٹ کرنا چاہیں آہستہ آہستہ تو ہم ایڈاپٹ کر سکتے ہیں. روز ایک اپنا طریقہ بتائیں. روز ہم نے ایک نئی حدیث سیکھنی ہے اور اس پر عمل آج سے شروع کرنا. تو آپ دیکھیں گے 365 دنوں میں آپ 365 جو ہے حدیثیں سیکھ چکے ہوں گے اور اس پر عمل بھی شروع کر چکے ہوں گے. مشکل تو نہیں ہے نا, یا مشکل ہے؟ مشکل تو نہیں ہے نا, کسی طور مشکل نہیں. مثلا مجھے لگتا ہے پرسنلی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے. میں نے اڈاپٹ کی یہ چیزیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک زمانہ تھا میں پردہ نہیں کرتی تھی. مجھے لگتا تھا کیونکہ میں سیکولر ایجوکیشن سے آئی, تو سیکولر ایجوکیشن میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آ کے یہاں تو مطلب ہم لوگ تو مجھے میں سوچا کرتی تھی جب میں دین میں آئی تو میں سوچتی تھی میں شاید سب کچھ کر سکتی ہوں, میں شاید پردہ نہیں کر سکتی کیونکہ میرا پروفیشن تھا, پروفیشنل ویمن تھی, کیریئر اورینٹڈ تھی, مجھے لگتا تھا. لیکن جب میں نے سورہ نور پڑھ لی اور جو ہے سورہ احزاب پڑھ لی تو آٹومیٹکلی میرے زندگی میں یاد. آج مجھے عجیب لگتا ہے کہ میں پردہ نہ کروں, مطلب یہ تو ناممکن سی بات ہے. ٹھیک ہے, مجھے لگتا تھا ایک وقت تھا کہ شاید میں اکثر فرینڈس کو بتاتی ہوں کہ مجھے نا نیل پالش لگانا بڑا پسند تھا. تو ہے نا مجھے ہوتا تھا کہ نیل پالش بھی کوئی چھوڑی جا سکتی ہے. اب لیکن عادی میں نماز کی شروع سے تھی. اب میں اتنی شوقین تھی آپ یقین کریں کہ نا مطلب نیل پالش لگاتی تھی, پھر وہ جو ریموور ہوتا ہے نا وہ بھی رکھا ہوتا تھا. بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا, چلو 2 نمازیں تو پڑھی جا ہی سکتی ہیں, چلو. پھر فائنلی میں نے سوچا, میں نے کہا اتنی محنت کر رہے ہیں ہم اس کے لیے تو چھوڑو اس کو دفع کرو. مطلب میں نے دیکھا آہستہ آہستہ ایمان آپ کے اندر داخل ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زندگی میں مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ مشکل ہے, شاید میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی. میں ایون ابھی بھی اپنی فیلڈ کو کبھی اسٹڈی کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں, میرے ہسبینڈ اکثر کہتے ہیں کہ آ جائیں آپ اپنی واپس اگر فیلڈ میں آنا چاہیے, تو میں نے کہا نہیں, پھر یہ میرا اپنا اتنا خوبصورت دین کا کام ہے, میں اتنی پیاری چیز کو چھوڑ کر میں کیوں کسی اور چیز کی طرف جاؤں. اللہ نے عزت بھی دے رکھی ہے, اللہ نے مجھے ایک اچھے خیر کے کام میں لگا رکھا ہے, تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی اور چیز کی طرف جاؤں. تو یہ آہستہ آہستہ ہم جن چیزوں کو مشکل سمجھتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تکاثر, تفاخر, نمائش کتنی زیادہ آ گئی, اور یہ آپ دوسروں کی زندگی میں انکروچمنٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں آسائش اور آرائش کی حد تک آپ جو ہے اپنے مال کو استعمال کر سکتے ہیں. اللہ جمیل یحب الجمال. اگر آپ خوبصورت لگنا چاہتے ہیں, اچھے لگنا چاہتے ہیں, آپ بے شک اچھے لگیں, اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں, اپنے لیے پہننا چاہتے ہیں, ایون اگر آپ اللہ والوں کی محفل میں آ رہے ہیں اور اچھے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ کے دل میں نیت کی اصلاح. دیکھیں آپ اپنے خیال کو کرافٹ کرنا سیکھیں. نیت کیا ہوتی ہے, نیت کی اصلاح کیا ہوتی ہے؟ نیت کیا ہے؟ دل کا خیال ہے نا. ہم نے ابھی تک یہ آرٹ نہیں سیکھا. ہم بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور نیت کی اصلاح نہیں ہے. میں نے تو لوگوں کو دیکھا حج اور عمرہ کر کے آ گئے, ان کی نیت کی اصلاح ہوئی نہیں, خیال کو کرافٹ نہیں کر سکے, اتنے بڑی جگہ سے ہو کر آ کر بھی کرافٹ نہیں ہو سکا. اگر آپ کا خیال اللہ کے حساب سے, اللہ کے ذائچے میں کرافٹ نہیں ہو پا رہا, نیت نہیں آپ کی اصلاح ہو پا رہی, آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. آپ دیکھیں نماز سے بھی پہلے نیت ہے نا, روزے سے بھی پہلے نیت ہے, عمرہ حج سے پہلے نیت ہے, زکوٰۃ اگر آپ بغیر نیت کے زکوٰۃ فرض زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں نا, ادا نہیں ہوتی ہے. یہ اکثر سوال مجھ سے پوچھتے ہیں. تو آپ کی زندگی جو ہے سب سے پہلے اپنے خیالات کو کرافٹ کرنا سیکھیں. سمجھتے ہیں نا اس لفظ کو, کرافٹ کرنا, کرافٹنگ, آرٹ, اپنے خیالات کو خوبصورت بنانا. کیونکہ عمل کا جو بیج ہے نا, آپ کے خیال ہیں, آپ کی نیت ہے.
حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے بہت خوبصورت اعمال ہوں گے، بہترین اعمال، اور ان کے یعنی حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کے اعمال پہ ٹھپے لگے ہوئے ہوں گے کہ یہ نیک اعمال ہیں، مگر جب اللہ کے آگے حاضر ہوں گے ان کے اعمال، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کے اعمال کو پھینک دو۔ فرشتے سفارش کریں گے۔ فرشتے سفارش کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نیک اعمال ہے، ٹھپے بھی لگے ہوئے ہیں، نیک ٹھپے کس چیز پہ ہوں گے؟ کن چیزوں پہ ہم آج ٹھپے لگاتے ہیں؟ مطلب نماز ٹھپا ہے نا، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھپا ہی ہوا کہ نیکی کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے یا کوئی عمرہ کر کے آیا ہے یا حج کر کے، ٹھپا لگ گیا نا بھائی نیکی کا، مطلب وہ وہاں پہ بھلے وہ بازار بھی ہو جائے، بھلے وہ کچھ اور بھی مطلب کھانا وانا بھی کھائے، چلے تھوڑی بہت آؤٹنگ بھی کر لے، لیکن ٹھپا تو اسی کا لگا نا، عمرہ اور حج کا۔ اب سمجھے اس بات کو، ٹھپے لگے ہوئے، اور فرشتے بھی حیران ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو نیک اعمال ہے، ان پہ ٹھپے لگے ہوئے، اس پہ ان پہ اسٹیمپس لگی ہوئی ہیں کہ نیک اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہیں نیک اعمال، لیکن ان میں سے کوئی بھی عمل میرے لیے نہیں کیا، دکھاوے کے لیے۔ اور کیا ہے دکھاوا؟ کیا ہے؟ شرک اصغر۔ ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر، یعنی شرک اصغر ایک ہوتا ہے، شرک کی دو قسمیں ہیں نا، شرک اکبر اور شرک اصغر، تو ریاکاری ہو گئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی محنت بھی کی، اور جیسے سورۃ الکہف میں بھی اسی قسم کا مفہوم آتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو تھکا بھی رہے ہیں، مگر یہ کہ وہ ان کا جو ہے نا کوئی آخر میں ان کا کوئی اجر نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلے جو آپ کے نیک کاموں کا آغاز ہوتا ہے آپ کی دل کی نیت سے ہوتا ہے۔ آپ دل کی نیت، جیسے مثلا آپ یہاں پہ آئے، ظاہر ہے اللہ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے کوئی نہ کوئی نیت باندھی ہوگی، کچھ نہ کچھ آپ کو بلاوا بھیجا ہوگا کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے باتیں کرنے کے لیے ہم یہ محفل جما رہے ہیں، تو ہم اسی نیت سے آئے، صحیح نا؟ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اس کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اس کے لیے آپ کو قرآن اور سنت کا طالب علم بننا ہی پڑے گا۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جیسے اس دفعہ ادھر بھی جب سوال ہوا تو بہت سے لوگوں نے، اسپیشلی ڈاکٹرس نے مجھے کہا، میں نے کہا ڈاکٹرس تو بڑی اچھی فیلڈ میں بھائی، وہ تو آلریڈی ویلفیئر ورک ہی کر رہی ہیں، مطلب کیونکہ آپ دیکھیں طب ایسا شعبہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند کیا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فل ٹائم اس میں آئیں، لیکن آپ جو ہے پارٹ ٹائم تو کچھ نہ کچھ دین سیکھ ہی سکتے ہیں نا۔ اور یہ وہ سوال ہے علم کا سوال کہ جس کا آپ کا پیچھا نہیں چھوٹنے والا۔ قبر میں بھی سوال ہوگا، حالانکہ بڑے سمپل سے سوال ہے نا قبر کے، کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، اور تمہارا علم کیا ہے۔ اب بتائیں کہ ہم کیا جواب دیں گے؟ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو رٹے رٹائے جواب ہیں، ہم رٹ کے جائیں گے یہاں سے، اور ہم جو ہے نا قبر کے اندھیری، ذرا آپ موقع محل بھی تو ذہن میں لے کے آئیں۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ آسان ہو گئی، حدیث بھی بتا رہی ہوں آپ کو، جس کی یہ آسان ہو گئی اس کی آگے کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جس کی یہ مشکل ہو گئی آگے کوئی آسانی نہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسی تمہاری زندگی، کما تمہیں یوں نہ، جیسی تمہاری زندگی ہے ویسی تمہاری موت ہے، ویسی تمہیں یوں نہ، تمہاری ویسی میت ہے، اور جیسی تمہاری موت ہے، یعنی جس موت پر، یعنی جس کیفیت میں تمہارے دل کو لے لیا جائے گا اور جس طرح سے تمہاری موت آئے گی ویسے ہی تم حشر میں اٹھو گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دل اور دماغ اس پہ جیسی آپ کی موت ہوتی ہے نا، تو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اسی حالت میں لے جاتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ اے نفس مطمئنہ چلو اپنی رب کی رضا کی طرف۔ تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بھی ایسے ہی فرشتے بھیجیں، اور وہ دو قسم کے فرشتے ہوں گے جو موت کے لیے آئیں گے۔ ایک تو ہوں گے جو سفید نورانی چہرے والے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک کفن ہم یہاں پہ دیا کرتے ہیں، اور ایک کفن جنتی کفن ہوگا جو کہ فرشتے لے کے آئیں گے ملک الموت کے ساتھ، اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور اس میں اتنی خوشبوئیں ہوں گی، اتنی لپٹیں ہوں گی کہ پوری کائنات مہک رہی ہوگی، اور وہ کس کے لیے ہوگا؟ نیک انسان کے لیے ہوگا۔
میں اس لیے اکثر ابھی کچھ دن پہلے میں کسی سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نا میں نے کسی سے کہا کہ بھئی ہمیں مطلب ان کا درس ہے نا ذرا رکھوانا ہے، اور تو وہ کہہ رہی، وہ بہت ہی کوئی دنیا دار تھی، کہنے لگی کہ وہ ڈر گئی، وہ کہہ رہی کہ بھئی وہ تو موت کی باتیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو مجھے بڑی ہنسی آئی، تو میں نے کہا اچھا چلیں، اگر ہم موت کو یاد نہیں کریں گے تو کیا موت ہمیں بھول جائے گی؟ چلے نہیں یاد کرتے تو کیا موت ہمیں بھول جائے گی یا فرشتے راستہ بھول جائیں گے؟ اچھا ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیکن ہم موت کی نہ تو تیاری کرتے ہیں نہ ہم پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو قید خانہ ہے ایک عام انسان کے لیے، منافق کے لیے، منافق کے لیے نہیں، مومن کے لیے، ٹھیک ہے، مومن کے لیے، صحیح۔ تو کیونکہ وہ یہاں پہ اس کی پابندی، وہاں پہ جا کے اس کی اصل زندگی تو وہاں پہ جا کے شروع ہوگی، اور کتنے بڑے بڑے دن ہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور پھر ابدی زندگی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب انسان، اور قرآن میں آتا ہے، حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنی زندگی گزاری، تو وہ کہیں گے بس ابھی تو ہم نے تعارف ہی حاصل کیا تھا ایک دوسرے کا، تم کون ہو بھائی، تمہارا نام یہ، اچھا بھائی میرا نام یہ، اور ہمیں موت آ گئی۔ کیوں یہ بات کہیں گے جنتی لوگ، کیوں یہ بات کہیں گے؟ کیونکہ جب وہ اس مقابلے پہ دیکھیں گے نا، وہ جو اتنے لمبے لمبے دن اور ابدی زندگی، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تو بالکل ہی ان کو زیرو لگے گی کہ لوگ اتنی سی زندگی کے لیے ہم نے اتنی خواری کر دی، اتنا خوار ہو گئے ہم لوگ۔ واقعی ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم نے اور سب چیزوں کے لیے تیاری کر رکھی ہے، اور آج اور ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر ہمیں موت آ جائے تو یہ جو ہمارے بچے ہیں، ہم کن کن کو اپنا سمجھتے ہیں؟ ہماری اولاد ہے، ہمارے شوہر ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوں گے، ہمارے ماں باپ ہیں، قریبی لوگ ہی ہوتے ہیں نا جن سے ہماری محبت کے رشتے ہوتے ہیں۔ پوچھیں ان سے، ایک دن ہمارے ساتھ قبر میں رہنا پسند کرو گے؟ یا آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی ہمیں یہ ڈریس بڑا پسند ہے تو بھئی ہمیں ذرا یہی ڈریس اسی میں ہمیں قبر میں اتارنا، وہ کہیں گے نہیں، یہ لوازمات نہیں، بلکہ بعد میں کیا ہوتا ہے، وراثتی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، اینڈ میں اپنے ہاتھ سے تم نے کچھ کیا نہیں، اینڈ میں وہ انسان کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور تیرا مال کیا ہے؟ یا تو تم نے کھا کر جو ہے اس کو ضائع کر دیا، یا پہن کر لباس کی شکل میں وہ سیدھا کر دیا، اور پیچھے رہ جانے والا مال وہ تو تیرے وارثوں کا مال ہے۔ اور ہم نے وارثوں کے مال کے لیے اتنی تگ و دو کر دی، اتنی اپنی آخرت بھی خراب کر لی، اپنا اعمال نامہ بھی خراب کر لیا، اور وہ جو تھا پیچھے سارا وارثوں کا مال اپنی، بلکہ میں نے تو بعض ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی لائف کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر بھی کم لگانا ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے تو جو ہے نا بس جمع کرتے جانا ہے، اور ہم نے جو ہے نا کچھ نہ اللہ کے راستے میں لگانا ہے، نہ ہم نے دنیا کے اس میں کچھ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ بورنگ تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ میں تو کبھی قبر کے احوال کا بتاؤں نا، مجھے خود بھی وہ حدیث ایسی عجیب لگی تھی جب فرسٹ ٹائم پڑھی تھی، کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا بس وہی کفن ہے جو کہ کفن ہے۔ تو کفن دو ہوتے ہیں، آپ کو آج میں علم دے دوں، ایک روح کا کفن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جسم کا کفن۔ جسم کا کفن یہاں والے لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اور روح کا کفن اوپر سے آتا ہے، اور روح کا کفن آپ کا جو اعمال نامہ دیکھ کر آتا ہے، اور ویسے ہی فرشتے آتے ہیں، وہیں سے پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ اب میری اگلی منزل کیا ہے، جنت ہے، علیین ہے یا سجین ہے، جنت ہے یا دوزخ ہے۔ روح تو علیین یا سجین میں سے کسی میں رکھی جاتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہے یا کچھ آپ کو کوئی چیز ایسی ہو کہ جو آپ کو کرنا چاہتے ہوں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہوں، کوئی بھی ریلیونٹ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق میں تھوڑا سا آپ کو اور بتا دوں۔ ان کا سونا جاگنا ایسا تھا کہ وہ رات کے پہلے پہر میں سوتے تھے اور تہجد کے وقت اٹھ جایا کرتے تھے، اور تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور پھر فجر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر اشراق بھی پڑھتے تھے، اور دن میں قیلولہ کیا کرتے تھے۔ اب ہماری زندگی کے کیا احوال ہیں؟ ہم تو مجھے لگتا ہے پوری رات جاگتے ہیں۔ ہاں جی، یس، بالکل آپ نے صحیح احوال دیا۔
ڈائٹ کے بارے میں. اچھا ڈائٹ تو بڑی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہیلدی, میں کہتی ہوں اس کو پاورفل آف ہائی بایولوجیکل ویلیو کی انہوں نے ڈائٹ لی, جس کو ہم اپنی نیوٹریشن کی زبان میں کہتے ہیں نا آف ہائی بایولوجیکل ویلیو ڈائٹ, وہ انہوں نے لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مثلاً وہ گوشت پسند کرتے تھے, اور گوشت بھی وہ بھنا ہوا گوشت پسند کرتے تھے, اور مٹن کا گوشت زیادہ پسند کرتے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کو کھجور پسند تھا. آپ کو پتہ ہے کہ کھجور اتنی زیادہ اس میں نیوٹریشن ہے. اچھا اسی طرح سے ان کو دودھ پسند تھا, کمپلیٹ نیوٹریشن اس کے اندر. ہمیں یہ جو ہوتا ہے نا اسپیشلی فیمیلز کو جو ہوتا ہے آسٹیوپوروسس کا ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا جو جوڑوں کی بیماریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں, یہ پتہ ہے کس لیے ہوتی ہیں؟ آپ کی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اگر آپ اپنی ڈائٹ میں کچھ بھی, چاہے بہت سی خواتین کہتی ہیں ہمیں پسند نہیں ہے, نہیں آپ نے را فارم میں یا جیسے بھی آپ نے جو ہے نا اپنی ملک ضرور شامل کریں. اور میٹ, اچھا ایک یہ چل رہا ہے کہ جی ریڈ میٹ نہیں کھانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ریڈ میٹ ضرور کھانا چاہیے, اس میں آئرن ہوتا ہے جو آپ کو کہیں اور سے وافر مقدار میں کہیں سے ملتا نہیں, جیسا ریڈ میٹ میں ملتا ہے, ٹھیک ہے. چکن سے آپ کو آئرن نہیں ملتا ہے, صحیح ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا آپ اپنی ڈائٹ میں جو ہے نا یعنی کہ دیسی گھی شامل کریں. اچھا یہ بڑا آج کل چل رہا ہے جی, دیسی گھی یہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے جو آپ کو نیچر جو چیزیں پرووائڈ کرتی ہے نا اس میں آپ کے لیے خیر ہے. باقی جو آئل ہوتا ہے نا وہ پروسیسڈ ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے ہارمفل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ لائف پہ دیکھیں گے نا, ان کی زندگی میں آپ کو حلوے نظر آئیں گے, تلبینہ نظر آئے گا. ان کی زندگی میں آپ کو آلیو آئل دو ہی قسم کے نظر آئیں گے, نمبر 1 آلیو آئل اور نمبر 2 دیسی گھی. تو آپ نے اپنی زندگی میں یہ شامل کرنا ہے, آلیو آئل شامل کریں, آلیو آئل میں بہت زیادہ خیر ہے. اچھا ہنی شامل کریں, یہ جو آپ جیم بٹر شٹر یہ لگاتے رہتے ہیں نا, اس کو آپ ریپلیس کریں اوریجنل ہنی سے, ٹھیک ہے. اپنی اچھا اسی طرح سے لیگیومس ہیں, یعنی کہ کیا کہتے ہیں ان کو, دالیں شالیں, یہ بینز جو ہوتے ہیں, ریڈ بینز ہوتے ہیں, وائٹ بینز ہوتے ہیں, لیگیومس جو ہوتے ہیں, ایون رائس جو ہوتے ہیں. اچھا بہت زیادہ رائس جو ہے نا اس کی پورشن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ پورشن کیسے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور لیگیومس میں جو ہے نا ان میں پروٹینز ہوتی ہیں, امائنو ایسڈس ہوتے ہیں, نان ایسینشیل ہوتے ہیں, لیکن جب وہ سب مل جاتے ہیں تو وہ ایسینشیل امائنو ایسڈس میں چینج ہو جاتے ہیں. تو لیگیومس اپنی جو ہے نا اپنی فوڈ میں شامل کریں. اس طرح سے سبزی, آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کتنا پسند تھا, اور اتنی ہائی بایولوجیکل ویلیو کا یہ اس کی ساری فیملی, اس میں آپ دیکھیں نا اس میں بہت سارے ہمارے جو ایریا میں تو بہت سارے اس میں فارمز میں آتے ہیں, لوکی ہے اور کدو ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نام, یہ سب جو فارمز ہیں یہ ساری آپ کے لیے بینیفیشل ہیں. اچھا کھیرا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیرے کو پسند کیا, تربوز کو پسند کیا, تربوز اور کھجور کو ایک ساتھ کھانا پسند کیا, کھیرے اور تربوز کو ایک ساتھ کھانا پسند کیا. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 کھانے ہمیں نظر آتے ہیں, اور کھانے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ اس کا پورشن نہیں نظر آتا, کم کھانا مگر اچھا کھانا, ہیلدی ڈائٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پرسنلی میں تو آپ کو بتاؤں کہ نا جو لوگ اپنی ڈائٹ کو اچھا کر لیتے ہیں نا وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں. اور اگر میں آگے اور کہوں کہ جو اپنی ڈائٹ کو پروفیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کر لیتے ہیں نا وہ تو بالکل ہی کم بیمار ہوتے ہیں. آپ نے یہ اپنی زندگی میں کرنی ہے کہ وہ ڈائٹ آپ شامل کریں جو کہ نبی, اور اس کو اسٹڈی کریں نا, اس ڈائٹ کو اسٹڈی کریں کہ انہوں نے کیا کیا کھایا تھا, انہوں نے کس کس طرح سے اچھا کھانا جو ہے جیسے روٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ, اور حضرت عائشہ کا جیسے آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جو ویٹ کی جو چھنی ہوئی جیسے ہمارے یہاں ریفائن ہوتا ہے نا وہ آٹا کبھی نہیں کھایا مگر روٹی کھائی, ٹھیک ہے. جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, صحیح ہے. اور اگر آپ آٹا اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ جو آٹا ہے نا تو وہ بہت ریفائن نہیں یوز کریں. یہ جو میدا, اور آج آپ دیکھیں سارے آپ کی میڈیکل سائنس آپ کو کہہ رہی ہے کہ میدے کی, ایون آپ لوگ خود اگر آپ بیکنگ کرتے ہیں آپ بنائیں نا آٹے کے کیک بنائیں, آٹے کی چیزیں بنائیں, بڑے اچھی بن جاتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ہے وہ چیز یوز کرنی ہے, ٹھیک ہے. گڑ ہے, شکر ہے, یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے بنسبت آپ شوگر اگر آپ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اور جو ہے نیوٹریشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کا یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 کھانے کھائے تھے,
یعنی اچھا فجر میں جلدی کھاتے تھے، ہماری طرح نہیں ہوتا تھا دن میں 4 بجے اٹھ کے کہہ رہے ہیں اب ناشتہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا. انڈا بھی کھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایگس کے بارے میں پوچھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگ کھائے ہوئے ہیں اور مرغی بھی کھائی، چکن بھی کھائی ہے، ایون فش بھی کھائی ہے، ٹھیک ہے. فش اس لیے منع نہیں ہے کہیں بھی، اور بلکہ بڑا اچھا جو ہے نا ہیلتھ کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ تو آپ ضرور کھائیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کیونکہ آپ نیوٹریشن کا آپ نے تھوڑا سا کہا نا، تو میں نے آپ کو اچھا اسی طرح سے کھانا جو ہے نا جیسے انہوں نے یعنی ہم پتہ ہے کیا بعض اوقات ہمارا کھانا اچھا بھی ہوتا ہے مگر ڈائجیشن صحیح نہیں ہوتی ہے ہماری، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی پھر وہ ہمیں جو ہے نا ہمیں لگتا نہیں ہے، اور پھر ہم دعائیں نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں نا. ہم لوگوں کی دعاؤں کی بھی کمی ہوتی ہے. اور پھر رزق حلال اور رزق حرام کو بھی ذرا خیال رکھیں کہ رزق حلال ہونا چاہیے، رزق حرام نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو مغرب میں عشاء کا کھانا کھا لیا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے. مگر ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے مغرب میں 3 ٹائم شاید چل رہا ہوتا ہے نا، اور فجر میں تو ہمارا کوئی سسٹم ہی نہیں ہوتا ہے. جی آپ ایسے کنفرم کر دیں. اچھا جی میں اب اینڈ کرتی ہوں کیونکہ ٹائم آپ کا اس کو کر دیں، اس کا پھر دعا کرا دیتے ہیں.